آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیورنگ سیکس آپ اپنے ٹائم کو کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ جو لوگ ڈیورنگ سیکس اپنے ٹائم کو بڑھانا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ ہے ماسٹر اینڈ جانسن ٹیکنیک۔ ماسٹر اینڈ جانسن دو سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے پریمیچور ایجیکولیشن پر، صورت انزال پر بہت زیادہ ریسرچ کی ہے اور ایک کنکلوژن لے کر آئے، ایک ٹیکنیک لے کر آئے جسے ہم بولتے ہیں ماسٹر اینڈ جانسن ٹیکنیک۔ اس ٹیکنیک کے اکارڈنگ اس ٹیکنیک میں بیسیکلی آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جب انٹر کورس کرنا ہے وائف کے ساتھ تو سب سے پہلی چیز تو جن لوگوں کو ٹائم کا ایشو ہے ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وائف کے ساتھ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی اپنے وائف کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے، وہ فلی کوآپریٹ کرے آپ کے ساتھ۔ اب اس ٹیکنیک میں کرنا کیسے ہے، جیسے ہی آپ انٹر کورس کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ ایجیکولیٹ ہونے والے ہیں، آپ ایک ایسے جگہ پر آ گئے جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اب ڈسچارج ہو جاؤں گا۔ ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے، ہر مرد کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب ڈسچارج ہونے والا ہے، تو وہ فوراً باہر نکال لے اور وہ جو اس کی گلینس ہوتا ہے، جو اس کی ٹوپی ہوتی ہے اوپر والی، اس کو باہر نکال لے، اور جو آپ کا پارٹنر ہے، آپ نے نہیں، آپ کے جو پارٹنر ہے وہ اس کو اس ٹوپی کے پاس سے یہاں سے ایسے پکڑے اور 4 سے 5 سیکنڈ کے لیے دبا کے رکھے گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے جذبات ہیں تھوڑے کم ہو جائیں اور آپ کی سینسیشن ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ کر لیں دخول، پھر آپ اس طرح جب آپ کو لگے آپ ایجیکولیٹ ہونے والے ہیں پھر آپ نکال لیں، پھر وائف ایسے پکڑ لیں، تو یہ ایک دم اس کا آپ کو رزلٹ نظر نہیں آئے گا، آہستہ آہستہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے گا۔ لوگوں نے تجربات کیا، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کے دوران جو ہے ڈھیلا پن آ جاتا ہے، تو آپ بوسو کنار کے ذریعے، دوسری ٹیکنیکس کے ذریعے اور پیار کریں گے، ہاتھ وغیرہ پھیریں گے تو پھر آپ کو دوبارہ ہوشیاری آ جائے گی۔ تو ایک تو ہے یہ والی ٹیکنیک۔ اس ٹیکنیک میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ جو مرد ہے یا عورت ہے وہ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں، مایوس ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کی وائف نے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے تو وہ آپ کے ساتھ اگر فلی کوآپریٹ کرتی ہے تو آہستہ آہستہ اس ٹیکنیک سے آپ کو رزلٹ نظر آنا شروع ہوں گے۔ دوسری ٹیکنیک ہے وہ ہے اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ ٹیکنیک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دخول کر رہے ہوتے ہیں تو جب آپ جھٹکے لگا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگے کہ آپ فارغ ہونے والے ہیں تو آپ رک جائیں، سٹاپ کر جائیں، کچھ سیکنڈز کے لیے سٹاپ کریں تاکہ آپ کی سینسیشن کم ہو، آپ کے جذبات ہیں تھوڑے سے کم ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر 3 4 5 جھٹکے لگائیں آپ، جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ ہونے والے ہیں اس کے بعد پھر سٹاپ کر جائیں۔ کچھ لمحوں کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے، 7 8 سیکنڈز کے لیے آپ بوسو کنار کر سکتے ہیں، اور پھر آپ کو لگے کہ اب جذبات تھوڑے کم ہو گئے، سینسیشن کم ہو گئی، آپ دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوسری جو ٹیکنیک ہے آپ اسے آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے وہ صرف نوجوان کر سکتے ہیں، جو ایجڈ لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا، کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، وہ اپنی وائف کے پاس جانے سے پہلے ماسٹربیٹ کر لیتے ہیں۔ ماسٹربیشن کرنے سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کی منی گئی خراج ہو جاتا ہے اور ان کی جو سینسیشن ہے، جو سینسیٹیوٹی ہے، جذبات ہیں، وہ نیچے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو وائف کے ساتھ وہ کرتے ہیں تو پھر اچھا خاصا ان کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ ایک یہ ٹیکنیک ہے، بہت سارے نوجوان لڑکے اس ٹیکنیک کو یوٹیلائز کرتے ہیں، لیکن یہ صرف نوجوان کر سکتے ہیں، جو ایجڈ لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ پہلے ماسٹربیشن کر لیں گے، سینسیشن کم ہو جائے گی، حساسیت کم ہو جائے گی، تو اس کے بعد جب وائف کے ساتھ انٹر کورس کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ٹائم ہے وہ بڑھے گا۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ کچھ لوشنز ہوتے ہیں، کچھ کریمز ہوتی ہیں جو لگائی جاتی ہے انٹر کورس سے پہلے۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حساسیت کو کم کر دیتی ہیں، آپ کی جو سینسیٹیوٹی ہے اس کو کم کر دیتی ہیں، تو وہ لگانے کے بعد آپ انٹر کورس کرتے ہیں تو آپ کا ٹائم بڑھتا ہے۔ لیکن ساتھ جو ہے کنڈم کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ہم کنڈم کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کنڈم پہن کے دخول کریں، کیونکہ اگر آپ کنڈم نہیں پہنیں گے اور ایسے ہی دخول کریں گے، انٹر کورس کریں گے، تو آپ کی جو وائف ہے جب آپ اس میں انٹر کریں گے وجائنا میں تو اس کی وہ جگہ بھی سن ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے لوشن کریم لگائی ہوئی ہے تو آپ کا جو پارٹ ہے وہ ہلکا ہلکا سن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو وجائنا ہے وہ بھی سن پڑ جائے گی، اور جو مزہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، وہ مزہ لینا چاہ رہی ہوتی ہے، جو اس کا حق ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ تو پھر ایڈوائز یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کنڈم پہن کے کریں۔ تو اگر آپ لوشن لگا کے کرتے ہیں یا کریم لگا کے کرتے ہیں، کنڈم پہن کے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی حساسیت کم ہوتی ہے، آپ کا ٹائم جو ہے وہ بڑھتا ہے۔ جلد فارغ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی مین امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر آپ کو یہ پرابلم ہے تو وائف آپ کے ساتھ فلی کوآپریٹ کرے، آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ اچھی ہونی چاہیے، آپس میں ہم آہنگی اچھی ہونی چاہیے۔ اگر وہ آپ کوآپریٹ کرے گی آپ کے ساتھ تو آپ اس میں کامیاب ہو پائیں گے۔
अपने टाइम को इंक्रीज़ कर पाएंगे। अच्छा, एक वजह तो ये भी है कि मर्दाना कमज़ोरी जिन लोगों की होती है उनका जो टाइम है वो कम लगता है। तो जब मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर इवेलुएट करता है कि इसको क्या वजह कार फरमा है जिसकी वजह से इसको टाइमिंग में सूरत इंजाल का मसला आ रहा है। तो जिन लोगों को मर्दाना कमज़ोरी का मसला होता है, होशियारी कम आती है, उनमें भी टाइमिंग की कमी देखी गई है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और एक होता है सेकेंडरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्राइमरी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में ये होता है कि आपको शुरू से ही जल्द फारिग होने का इशू आ रहा है, सूरत इंजाल का मसला आ रहा है, इसे हम प्राइमरी बोलते हैं। और सेकेंडरी से बोलते हैं जिन्हें पहले ये मसला नहीं था लेकिन अब ये मसला आ गया है, ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, डाइट अच्छी नहीं ले रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन है, और भी बहुत सारी वजूहत होती हैं जिनकी वजह से ये मसला उनको आ जाता है। तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री चेक करता है, इवेलुएट करता है किस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप ये टेक्निक आजमाना चाहें तो ये बहुत हद तक आपकी मदद करेंगी। दूसरा मेरा मशवरा ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप मेरी प्लेलिस्ट का विजिट करें। इसमें मैंने बहुत सारी टेक्निक्स बताई हैं, मेडिसिन बताई हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। और अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्त साहब को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।